دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین آج سنیچر 13 اکتوبر 2018 کی صبح اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں اور کامنٹ کیجیے۔ آج کے اردو اخبارات میں دہلی، ممبئی اور اورنگ آباد کے اخبارات شامل ہیں۔ وقت رہا تو ہم حیدرآباد اور لکھنؤ بھی چلیں گے۔ دہلی سے سید فیصل علی کی ادارت میں شائع ہونے والے اخبار سچ کی آواز نے شہ سرخی لگائی ہے کہ رام مندر کی تعمیر 6 دسمبر سے، عدالت سے کوئی امید نہیں، ہندو مسلم مل کر بنائیں گے مندر۔ اس موضوع پر اخبار نے اداریہ لکھا ہے، جس کا عنوان ہے کہ پھر آ رہا ہے 6 دسمبر، فتوے پر پابندی ختم، اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ کی روک، اور اس فیصلے پر جمعیت علماء کے محمود مدنی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ می ٹو مہم کی جانچ 4 جج کریں گے۔ ممبئی میں ذاکر نائک کی 5 املاک کوڑ کی خبروں کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ہر کوئی خواتین کا احترام کرے۔ رام داس اٹھاولے نے ایم جے اکبر کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ تتلی طوفان سے اڑیسہ اور آندھرا پردیش میں 60 لاکھ افراد متاثر، 19 اضلاع میں ریڈ الرٹ۔ مودی کا ایک بیان میرا دیش صفحے پر ہے کہ انسانی حقوق صرف نعرہ نہیں بلکہ ہمارے تہذیب ہے۔ سچ کی آواز نے خصوصی زمینہ پوسٹ مارٹم گجرات سے شمالی ہند کے باشندوں کی منتقلی ترتیب دیا ہے۔ نفرت کی آگ میں سیاست کا کھیل، نفرت کی وبا سے کب باہر آئے گا گجرات، اور مودی پر طنز کس منہ سے کاشی جاؤ گے جیسے عنوانات پر مضامین شامل ہیں۔ ادارتی صفحے پر ایم قمر علی کا مضمون، راہل سے 4 پیڑھیوں کے جواب مانگنے کا جواز، اور میرا آرٹیکل فکر و نظر کے تحت مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں شائع کیا گیا ہے۔ ممبئی اردو نیوز نے بھی مینیکا گاندھی کے بیان کو لیڈ بنایا ہے کہ جنسی جاتیوں کی جانچ ریٹائرڈ ججوں کا پینل کرے گا۔ ڈاکٹر سلیم خان کا تجزیہ خبر کو اینکر اسٹوری بنایا گیا ہے کہ ایم جے اکبر مسئلہ ہندو مسلم یا ہندوتو اور اسلام کا نہیں، سرکار دربار کا ہے۔ ادارتی صفحے پر برے پھنسے مودی کے عنوان سے اداریہ تحریر ہے، جبکہ قاسم سید کا مضمون تیرے عشق میں یہ رسوائیاں کے عنوان سے مضمون شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو لکیر کا فقیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ سیکولرزم کی علمبرداری اور اس کا تحفظ کا جھنڈا کاندھوں پر اٹھائے آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 50 سال پہلے تھے۔ انہوں نے مہاراشٹر میں ایک نیا تجربہ اویسی اور پرکاش امبیڈکر درمیان انتخابی سمجھوتے کو قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوا تو اس کے ملگیر اثرات ہو سکتے ہیں۔ ادارتی صفحے پر شب و روز کالم میں ندیم صدیقی نے می ٹو مہم پر ایک سبق آموز تحریر نظر آتی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ فلمی دنیا میں عرصے سے جاری ہے، البتہ ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں اخلاق کی اور اخلاقیات کی بیداری کی ضرورت پر زور دیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے فتوے پر سپریم کورٹ کے ذریعے روک لگانے سے انکار کی خبر کو لیڈ خبر بنایا ہے، اور اس موضوع پر اداریہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حق بجانب صفحہ اول پر ایک باکس آئٹم ہے، جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ دنیا بھر میں 82 کروڑ انسان بھوک اور غذائیت کی کمی کا شکار ہیں۔ بجنور میں فرقہ وارانہ فساد کی خبر کو بھی صفحہ اول پر لیا گیا ہے۔ فاروق انصاری کا خصوصی مضمون ادارتی صفحے پر ہے، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اورنگ آباد سے شائع ہونے والے ہندوستان اردو ڈیلی نے ایم آئی ایم ممبئی کے صدر شاکر عبدالرحمان پٹنی کا بیان شائع کیا ہے کہ مہاراشٹر میں دلت مسلم اتحاد سبھی کے مفاد میں ہے۔ ممبئی میں اردو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ایک ملاقات پروگرام میں انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مقصد دونوں طبقات کو متحد کر کے انہیں ان کی سیاسی طاقت کا احساس دلانا ہے۔ لکھنؤ کے روزنامہ آگ نے شیو پال کے ساتھ آئے ملائم سنگھ کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ شیو پال پر یوگی مہربان، مایاوتی کا سابق بنگلہ دیا، مرکزی وزیر اکبر کے گرد گہرا تنگ۔ اخبار نے جرائم سے پاک سیاست کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے، جبکہ مشتاق احمد کا مضمون ہندوستان کا ہر تیسرا مسلمان خطِ افلاس سے نیچے۔ عبدالحمید نعمانی کا مضمون متعلق
آزادی کا کوئی مطلب نہیں۔ اورنگ آباد ٹائمز نے NCP لیڈر نواب ملک کا بیان دوسری بڑی خبر بنایا ہے کہ مہاراشٹر میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا کوئلہ راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ بھیج دیا گیا ہے کہ وہاں لوڈ شیڈنگ نہ ہو اور BJP اسمبلی انتخابات جیت جائے۔ روزنامہ ہم آپ نے صفحے اول پر خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس گوگوئی نے ججوں کی چھٹیاں رد کر دی ہیں۔ گوشت خوری پر پابندی سے سپریم کورٹ کا انکار۔ امریکی صدر نے چین کے بعد ہندوستان نے حقہ پانی بند کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ مودی کے ایک غلط فیصلے نے برباد کر دی 70 لاکھ ملازمتیں۔ یہ روزنامہ صحافت ممبئی کی خبر کے مطابق اسکالر سے دہشت گرد بنے وانی کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کرنے والے 3 طلباء کو معطل کر دیا گیا ہے۔ روزنامہ سہارا کے مطابق BJP کی ایک خفیہ سروے کے بعد وزیر اعلیٰ فڈنویس کی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں۔ ساجد خان اور سبھاش گھئی بھی میٹو کے زد میں آ گئے ہیں۔ دوستو، کچھ عرصے سے ملک میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے خلاف آج ایکول سٹیزن کے بینر تلے جگہ جگہ ملک گیر سطح پر مظاہرے ہوں گے۔ ممبئی میں آزاد میدان کے قریب یہ مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ تھیں آج کے اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔